تو اہمیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ روح سے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس رمضان کی ایک روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ جاننا چاہیے. کیونکہ اب اس کو پہچان گئے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تو وقت کافی ہے، اور الحمدللہ بڑی عظیم گھڑیاں آ رہی ہیں، موجود ہیں ہمارے سامنے، آخری اشیاء ہے. تو پھر بھی ہمارا کام تو بن جائے گا. سوچنا کیا ہے کہ وہ روح کیا ہے رمضان کی. کیونکہ اگر روح نکال لیں گے پھر تو رمضان عام مہینوں کی طرح ہو جائے گا. جیسے سارے مہینے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ روح کے ساتھ ہر چیز کی طاقت ہے، حسن ہے. تو اگر روح ہم نے آج بھی ڈال دی تو الحمدللہ پورا رمضان چمک جائے گا ہمارا. اللہ کی وجہ پورا رمضان چمک جائے گا. روح ایسے ہے، دیکھیں آپ، ایسی ایک عبادت اللہ نے رکھی ہے اس رمضان میں. انسان اس کو ادا کر لینا تو حقیقت میں رمضان کو پا لیتا ہے وہ شخص جس کے مقصد اللہ پاک نے یہ ہمیں رمضان دیا. وہ جو ہے روح رمضان کی، وہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا. پورے رمضان کی روح بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے رمضان سے لے کے آخر رمضان تک. ہر جتنی لیلۃ القدر آ رہی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگو، دعا مانگو. اگر دعا نکال دو تو پھوس ہو جائے گی عجیب ساری. کیا رہا؟ دعا تو ایک ایسی چیز ہے. اللہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو وقت ہے، امپورٹنس ہے، وہ دعا کی ہے، سب سے زیادہ. تو اللہ پاک نے حقیقت میں یہ ہے رمضان جو ہمیں دیا ہے وہ ایک ایسا ریلیشن بندے اور انسان کے نزدیک قائم کرنے کے لیے دیا ہے کہ دعا اللہ سے وہی مانگے گا جو اللہ کو اللہ سمجھے گا. تو سمجھے گا یہی ہے دینے والا، یہی ہے میرا داتا. بے شک میں گناہ گار ہوں، سیاہ گار ہوں، بدکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن دے گا کون؟ بالکل ماں اور بچے والا حال ہو جاتا ہے آدمی کا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز آپ دیکھیں، جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی توفیق نصیب فرما دیں تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، قبولیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں دعا کے ساتھ. لیکن رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 اوقات مخصوص کیے جو سارا سال ہمیں نصیب نہیں ہوتے. یہ دیکھ لیں، وہ خاص 3 وقت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جس وقت دعا سنتا ہے انسان کی رمضان میں، اور سال میں ہمیں یہ وقت نہیں ملیں گے، یہ ٹائم ہمارے پاس سال میں نہیں ہوگا، صرف رمضان میں ہمیں میسر ہوگا الحمدللہ دعا کے لیے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. وہ کون سا وقت ہے؟ صبح جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سحور جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جس وقت آدمی روزہ رکھ رہا ہو نا، سحری کر رہا ہو، تو اس وقت ضرور بہت ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے اور دعا مانگے. یہ خاص وقت ہے دعا کا. جو بھی اس وقت پریشانی مصیبتیں ہیں اس وقت مانگے، جس وقت سحری کر رہا ہو. لیکن اس کو جھاڑا آدمی دیر سے ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، جلدی جلدی کھا لے آدمی، نماز کا ہوتا ہے، کتنا بڑا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا کرنا یہ چاہیے کہ تھوڑا پہلے اہتمام کرے آدمی. الحمدللہ اتنا اہتمام ضرور ہو کہ کھانے کے بعد انسان 5 منٹ خالی مل جائے روزہ ختم ہونے سے پہلے کہ انسان اللہ کے حضور میں دعا مانگ لے جو اس نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، یہ اوقات ہمیں پھر سال میں نہیں ملیں گے. جمع کریں اپنی حاجات کو اللہ کے نزدیک کا. اس وقت جو ہے جس وقت سحری کر رہے ہوں، سحری کے بعد یقیناً 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ پہلے رکھ لیں کہ اس وقت ختم کرتے ہیں. ہم یہ گھڑی نہ دیکھیں 2 منٹ میں اب ختم ہونے والا پانی پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، تو نہیں. بلکہ کیا ہے کہ اتنی بڑا موقع ہے الحمدللہ اللہ سے مانگنے کا، پھر دیکھیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. دوسرا وقت کون سا اللہ نے دیا جو سال میں نہیں ملتا؟ جب ہم روزہ کھولتے ہیں. وہ اتنا بڑا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اب جب روزہ کھولتے ہیں نا، اسی وقت لوگوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بس انسان کا دھیان پورا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کھائیں کیا، ہم جلدی کھا لیں،
جلدی دسترخوان بچھے، کچھ جلدی اس میں ہو، اور بھوک کو چمکاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اور اس وقت یہ ہے کہ طبیعت چاہتی ہی نہیں کہ اللہ کی اس وقت رحمت بالکل جوش میں ہے، اور بندے کو اس وقت اللہ سے دعا مانگنے نہیں چاہیے. اتنا قیمتی وقت ہے، ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت روزہ کھولنے کا وقت ہو، انسان کو چاہیے کہ اس خاص دعا کا اہتمام کر لے اور اللہ سے دعا طلب کرے. تیسرے وقت جو اللہ نے دیے سال میں ہمیں نہیں ملے گا، وہ کیا ہے؟ تراویح. یہ تراویح جو بڑی ایکسٹرا نماز الحمدللہ رکھی ہے اس میں، اور ساری قرآن کی گرد گھومتی ہے اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ، قرآن ہی قرآن ہوتا ہے. تراویح میں آپ دیکھ لیں کتنا لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے، تسلسل سے پڑھا جاتا ہے، اور پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی قرآن، اور آدمی محو ہوتا ہے کھڑے ہو کے الحمدللہ اللہ کا قرآن سن رہا ہوتا ہے، سجود میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وقت اتنا زبردست ہے کہ سال میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اگلے سال ہمیں سال ملے یا نہ ملے، یا اور اس میں تو کافی اللہ نے وقت دیا ہے ہمیں. دیکھیں ہم آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس دوران میں الحمدللہ خوب گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگتے رہے. وقفہ آتا ہے نا بیٹھنے کا، تھوڑا آتا ہے، یا کھڑا ہونے کا آتا ہے، 2 منٹ کا آتا ہے، فوراً اللہ سے دعا مانگے. کیا ہے میرے مولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سبحان اللہ، بس تو اس طرح کرم فرما، اپنا رحم یہ فرما کہ مجھے کوئی ایسا مخلص دوست دے دے. سمجھے کیا عجیب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص سمجھتا ہے. دوست تو سب دوست ہیں، میں بھی آپ کا دوست، آپ بھی کسی کے دوست ہیں. یہ دوستی تو بس ہاتھ ملانے تک ہے نا. ایک ہوتا ہے مخلص دوست، سنسیئر دوست، محبت کرنے والا دوست، جو اس کے غم میں بھی غم میں شامل ہے، جو اس کی خوشی میں خوشی سے شامل ہے، دل سے ہر چیز قربان کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص، اخلاص والا دوست. تو وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کبھی ہم نے یہ مانگا نہیں ہوگی، یہ چیز مانگ کے دیکھیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن مل جائے گا. یاد رکھیں اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے جنت میں، اگر یہ دعا قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہوگی. کہ میرے مولا مجھے ایک ایسا دوست دے دے، ایسا مخلص دوست دے دے. خاصیت کیا بتائیے اس کی؟ کہ جب وہ مجھ میں کوئی کمی، کوتاہی، گناہ، عیب، برائی دیکھے تو مجھے اس پر تنبیہ فرمائے. حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا، 2 دعا کے بعد تیسری دعا، 3 دعا، مجھے تو جماعت کے ساتھ نوازیں عطا فرما دے. اللہ بولیں سبحان اللہ. یہ مزہ تو اس سے پوچھو جو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور بھاگتا ہے. سبحان اللہ، دل دھڑکنے لگتا ہے آدمی کا، کیا نکلنا چاہیے، کیا نکلنا چاہیے. ہر چیز خدا کی قسم ایسی بری لگنے لگتی ہے